حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہائے میرا سر، یعنی سر درد تھی تو حضرت عائشہ سر کی طرف ہائے میرا سر، جیسے انسان کہیں بھی درد ہو تو اس عضو کا نام لے کے انسان پکارتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہائے میرا سر، یعنی آپ کو بھی سر درد تھا، تو جب انہوں نے اظہار کیا تو آپ نے جواباً اسی طرح اظہار کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہائے کہہ کر سر کو پکارا اور اس کی تکلیف کا اظہار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ساری کیفیات آتی تھیں جو کسی بھی انسان کے اوپر آتی ہیں، اور آپ ان کے اوپر اظہار بھی کیا کرتے تھے. اس لیے دکھ یا درد کا اظہار کرنے میں مذائقہ نہیں یا کوئی گناہ کی بات نہیں. اگلا باب ہے کہ باب تلقین المحتضر لا الہ الا اللہ، جس کی موت قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنے کا بیان. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ خوش قسمت ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ سن کر وہ بھی دہرائیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پڑھو پڑھو، ہو سکتا ہے وہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھتا تو وہ انکار نہ اس کے حق میں لکھا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ، جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو تلقین کا جو لفظ ہے وہ تعلیم کے معنی میں بھی ہے اور کسی کو سکھانے کے معنی میں بھی. اور سکھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دہرایا جاتا ہے بات کو. مثلا آپ جب قرآن پاک سیکھتے ہیں تو کوئی استاد آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھو، بلکہ کیا کرتے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہے اور طالب علم جو ہے اس کو سنتا ہے اور پھر اسی طرح اس کو پڑھتا ہے، دہراتا ہے. تو جو شخص مر رہا ہو اس کے پاس کلمے کو دہرانا چاہیے تاکہ وہ سن کر اسے دہرانے لگے.